اللهم صل على محمد وآل محمد. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. معصوم فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ کے، تمہارے والد کے تم پر کیا کیا حقوق ہیں. اس ضمن میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب بھی تمہارا والد آئیں، آپ کے بابا آئیں، آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو جائیں. گھر پہ ہیں تب بھی، گھر سے باہر ہو تب بھی، جتنی مرتبہ بھی آئیں، جب بھی آئیں، ان کے لیے کھڑا ہونا یہ باپ کا حق ہے. یہ والد کا حق بنتا ہے کہ اولاد اپنے باپ کے احترام میں کھڑی ہو جائے. پھر معصوم فرماتے ہیں کہ باپ کا حق بنتا ہے کہ کوئی اولاد باپ کی طرف انگلی کا اشارہ مت کرے. نہ جانے اپنے والدین کے ساتھ زبان درازی کرنے والوں کے ساتھ پروردگار کیا کرے گا، اور معصوم اس شخص سے کتنا راضی ہوں گے کہ جو معصوم انگلی کا اشارہ کرنے پر بھی خود باپ کی حق تلفی سمجھتے ہیں کہ باپ کا حق تلف کیا جا رہا ہے. نہ جانے وہ زبان دراز اولاد کے معاملے میں کتنے سخت گیر ہوں گے. کہ مولا فرماتے ہیں کہ انگلی کا اشارہ بھی اپنے باپ کی طرف مت کرو. اور پھر آگے مولا فرماتے ہیں کہ ایک باپ کا حق یہ بھی ہے کہ کبھی بھی اس کی اولاد باپ کے نام سے باپ کو نہ پکارے. ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ بابا جان کہہ کر، والد صاحب کہہ کر، جو ادب والا جملہ مل سکتا ہے ویسے اپنے باپ کو پکارا جائے. کبھی بھی باپ کا نام لے کر اس کو نہ پکارا جائے. اور پھر آگے مولا فرماتے ہیں کہ باپ کا ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ کبھی بھی اس کی اولاد اس کے آگے آگے نہ چلے. جب بھی باپ کے ہمراہ کسی رستے پر چل رہے ہیں تو باپ کا حق یہ ہے کہ باپ آگے ہو. باپ کا حق یہ ہے کہ اس کی اولاد اس کے آگے مت چلے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر اف سے بھی چھوٹا کوئی ورڈ، کوئی لفظ ہوتا تو پروردگار قرآن مجید میں اس کے ذریعے باپ والدین کے سامنے نہ بولنے کا حکم دیتا کہ اف سے چھوٹا لفظ نہیں ہے کوئی. اور منع کر دیا پروردگار نے کہ اف بھی نہیں کرنا، اف بھی اپنے ماں باپ کے آگے نہیں کرنا. انسان برکتیں تلاش کرتا ہے، انسان اپنے لیے رحمتوں کو تلاش کرتا ہے، انسان اپنے لیے مغفرت کے دروازے کو تلاش کرتا ہے. تو یاد رکھیں ماں باپ جیسی رحمتیں، برکتیں اور وہ مغفرت کا دروازہ جس کو لوگ بار در جا کے ڈھونڈتے ہیں، وہ انسان کے اپنے گھر میں موجود ہے. اپنے ماں باپ کا خیال کرنا، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کرنا انسان کو دنیا میں بھی کامیاب و کامران کرتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب و کامران کرتا ہے. بس آخر میں امام علی زین العابدین علیہ السلام کا ایک فرمان جو تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا نے پوری زندگی ایسے شخص سے، ایسے جوان سے کلام نہیں کیا تھا. وجہ کیا تھی؟ کیوں کلام نہیں کیا؟ کیا وہ بے نمازی تھا؟ کیا وہ شخص دین کے احکام پر عمل نہیں کرتا تھا؟ تعجب ہوگا مومنین آپ کو سن کے کہ مولا نے کیوں کلام اس شخص سے نہیں کیا. مولا سے جب پوچھا گیا مولا وجہ کیا ہے کہ اس جوان سے ساری زندگی آپ نہیں بولتے، کیا وجہ ہے، اس کا گناہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بازار میں اپنے باپ کے شانے پر ہاتھ رکھ کے چلتے ہوئے دیکھا تھا. تو مولا کو اتنا ناپسند آیا کہ مولا نے اس سے کلام نہیں کیا. اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں. جو انسان چاہتا ہے کہ میری دنیا میں کامیابیاں ہو جائیں اور اتنی پروردگار نعمتیں عطا کرے کہ میں شمار نہ کر سکوں، اسے چاہیے اپنے ماں باپ کی عزت کرے. معصوم فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ میں اتنا مقبول ہو جاؤں، اتنی میری شہرت ہو جائے کہ مجھے یاد نہ رہے کہ میں کتنا شہرت یافتہ ہوں، اسے چاہیے اپنے ماں باپ کی عزت کرے. جو شخص چاہتا ہے کہ خدا مجھے اتنی دولت عطا کرے کہ میں شمار نہ کر سکوں، معصوم فرماتے اسے چاہیے اپنے ماں باپ کی عزت کرے. پروردگار سے دعا ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں پروردگار
ان کو صحت و تندرستی والی طولانی عمر عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اولاد کو ان کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔